آج کا موضوع ہے نماز کے واجبات۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض سیکھے، اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرائط سیکھی۔ تو اب یہ تین چیزیں ہو چکی ہیں، شرائط، واجبات اور فرائض۔ تو اب یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے، یہ کہ ایک چیز ہے یا ان میں الگ الگ ہے؟ نام سے تو ظاہر ہی الگ الگ ہیں، تو ان کے احکام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، شرط کا کیا حکم ہے؟ اور اس سے پہلے ایک اور سوال کہ اگر آپ دہرائی فرما دیں کہ کتنی شرائط تھیں، کتنے فرائض تھے، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب عطا فرمائیں تاکہ جو نئے ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو نماز کی بنیادی ضروری امور ہوتے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ کچھ چیزیں جو نماز سے پہلے جن کا ادا کرنا، جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے ان کو نماز کے شرائط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ صحیح۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت، اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ اب وہ چیزیں جو نماز کے اندر جن کا ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کو نماز کے ارکان بھی کہتے ہیں، نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 ہیں۔ صحیح۔ پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی داخل ہے۔ شمار ہے۔ اور دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض رکوع، اور پانچواں فرض ہے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کام کے ذریعے سے وہ نماز سے نکلنے کا ارادہ سلام کرے، پھیرتے ہیں، جس کو ہم سلام پھیرتے ہیں، تو یہ نماز سے نکلنے کا ایک یہ عمل ہے۔ تو اگر کوئی کسی اور عمل سے بھی نماز سے نکلنا چاہے تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز کے واجبات، نماز فرائض کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز پڑھنے والے کو نماز میں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر ان کا خیال نہیں رکھے گا تو نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی، اور اس کمی کی پھر تلافی کی صورت ہوگی۔ اگر کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ یہ بھی نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر ہی، شرائط پہلے ہوتی ہیں، شرائط پہلے کی چیزیں، واجبات نماز کے اندر ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات نماز کے اندر ہیں۔ یعنی نماز فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان سب چیزوں پر مشتمل نماز ہوتی ہے۔ مستحبات اور سنتیں بھی انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلوں میں ان کو بھی لے کر آئیں گے، اپنے مسائل اس کے بھی۔ تو اب آپ نے یہ سوال کیا کہ شرائط، فرائض اور واجبات ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر کسی نے شرط چھوڑ دی یا فرض چھوڑ دیا یا کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو دیکھیں، شرط جو ہے نا یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اگر نمازی نے کوئی ایک شرط بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اب کوئی ایک شرط چھوڑ دی 6 شرائط میں سے، اب وہ نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا، اور جیسے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا وضو بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، نماز کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، نیت بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ شریف اگر ایسے ہے تو یہ بالکل اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کعبے سے بالکل اپوزٹ، ٹھیک ہے، یا اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے 90 ڈگری، 45 ڈگری سے ہٹ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے قبلے کی ڈائریکشن سے، تو چونکہ اس نے شرط قبلہ، جو استقبال قبلہ جو نماز کی شرائط میں سے وہ چھوڑ دی، اب یہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر بھی دے اپنے ذوم میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ وضو نہیں ہے، وضو ہونا نماز کی شرائط میں سے، پاکی، طہارت، وضو نہیں ہے، طہارت کی شرط رہ گئی، اب یہ نماز شروع کر بھی دے اپنے ذوم میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو شرائط وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز میں بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب وہ صحیح ہوئی ہے خراب، وہ تو بات کی بات ہے، ابتدا ہی نہیں ہوئی، دوسرے لفظوں میں یہ کہ نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اگر شرائط پائے جا رہے ہیں سارے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ سارے شرائط اس نے پورے کر دیے، اب یہ نماز میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب نماز میں داخل ہونے کے بعد اس کا کوئی ایک فرض رہ گیا، مثال کے طور پہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، یعنی قیام میں قرات کر لیتا ہے، رکوع نہیں کیا اس نے،
اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے کر لیے، پھر اس طرح یعنی رکوع کیے بغیر اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہو گئی تھی، شرائط پائے جا رہے تھے، شروع ہو گئی تھی، قیام تک نماز باقی رہی۔ اب جو اس نے رکوع چھوڑا پھر آگے سجدے میں چلا گیا اور پوری نماز ختم کر دی اور رکوع نہیں کیے، ٹھیک ہے، تو چونکہ نماز کے فرائض ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر نماز میں کوئی ایک فرض بھی اگر رہ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک، شروع ہو گئی تھی لیکن مکمل ہی نہیں ہوئی، صحیح، نماز ہوئی نہیں، اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے قرات کرنا نماز کے فرائض میں سے، اب کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دی ہے، قیام بھی کر رہا ہے لیکن وہ قراءت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، منہ بند کر کے چپ کھڑا ہوا ہے، یا جو قیام کرنے پہ قادر ہے جس پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس نے فرض نمازوں میں یا وتر میں یا سنت موقدہ جو فجر کی ہے اس میں قیام کرنا ہے، شریعت کو مطلوب ہے لیکن یہ قیام نہیں کرتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے بلا عذر شرعی، تو قیام کا فرض چھوڑا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ نماز اس کو نئے سرے سے پڑھنی ہوگی، پوری پڑھنی ہوگی، یعنی جو نماز فرض تھی اس میں اگر یہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے یا کوئی فرض چھوڑ دیتا ہے تو اس نماز کو فرض کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، یہ ہوئی نہیں۔ اور واجبات، یہ اگر کوئی نماز کے یوں عمومی طور پہ 30 واجبات ہیں، 30 واجبات، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں ان کو ذکر فرمایا ہے، نماز کے واجبات کے ضمن میں تفصیلی مسائل اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ نماز کا طریقہ اس کے صفحہ نمبر 46 پہ ہے اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 217 سے یہ نماز کے واجبات شروع ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے، ٹھیک ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اس جملے میں 30 حروف ہیں، اچھا، تو اس نسبت سے امیر اہل سنت نے نماز کے جو 30 واجبات بنتے ہیں ان کو یہاں پہ شمار فرمایا ہے۔ تو نماز کے واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک واجب نماز میں رہ گیا، بھولے سے رہ گیا ہو یا جان بوجھ کے واجب چھوڑا ہو تو نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، نماز اب وہ اگرچہ سلام پھیر لے مکمل کر لے تو نماز ہو تو جاتی ہے، صحیح، کیونکہ فرائض اس کے ادا پورے ہو گئی، فرائض ادا ہو گئے، شرائط پہلے پائے جا رہے تھے، فرائض ادا کر لیے تو نماز ادا ہو گئی، لیکن واجب جو مطلوب تھا وہ اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے یا بھولے سے، تو نماز میں ہو گئی نقص، کمی آ گئی۔ اب یہ کمی دور کرنے کی 2 صورتیں، ٹھیک ہے، اگر یہ اس نے واجب جان بوجھ کے چھوڑا تھا ٹھیک ہے، تو اس نماز میں نقص کبھی بھی دور نہیں ہوگا، اس کو حکم یہ ہے کہ یہ نماز نئے سرے سے دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کا اعادہ اس کے اوپر واجب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نقص ختم نہیں ہو سکتا، سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگا، توبہ کر لینے سے بھی کام نہیں چلے گا، توبہ تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ قصدن واجب چھوڑا ہے، لیکن فقط توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، اس نماز میں جو نقص آیا تھا اس کی تلافی کے لیے اب یہی صورت ہے کہ اس کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الاعادہ، توبہ کرنا بھی لازم ہے کیونکہ جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کھڑے ہونے کا نام ہے قومہ، اور قومہ نماز کے واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے قومہ نہیں کیا، مثال کے طور پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہوئے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، صحیح، یا ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھا جاتا ہے جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ بھی واجب ہے، اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور سجدہ کرتے ہی اطمینان سے نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلا گیا تو جلسے کا واجب چھوٹا، ٹھیک ہے، اگر یہ جان بوجھ کے چھوڑنے کی عادت ہے، اس کی جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، ایسا واجب جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں، واجب جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں گناہگار ہوا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی واجب جو نماز کا تھا وہ بھولے سے ادا ہونے سے رہ گیا، بعد میں توجہ ہوئی، مثال کے طور پہ 2 رکعت میں بیٹھنا 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں، دوسری رکعت پہ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا، یہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، صحیح۔ اب اگر کوئی دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، اب اس کو حکم یہ ہے کہ جب کھڑا ہو چکا ہے تو قاعدہ اولا کی طرف وہ واپس نہیں آئے گا، اب واجب چھوٹا ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھولے سے
رہ گیا. ٹھیک ہے. اگر کوئی واجب بھولے سے چھٹ گیا ہو تو اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ممکن ہے. نماز کے آخر میں جو نماز کے آخر سلام میں پھیر جب کر ہم سجدہ. اتحیات پڑھ لیتے ہیں آخری رکعت میں، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، تو ان 2 سجدوں کو کہتے ہیں سجدہ سہو. سہو مانے بھولنا. تو کوئی واجب نماز میں اگر بھولے سے رہ گیا ہو تو اس بھول کی تلافی یہاں پر اس موقع پر ہو سکتی ہے کہ وہ 2 سجدے سجدہ سہو کر لے تو تلافی ہو جائے گی. اگر کسی نے سجدہ سہو واجب ہو گیا، بھولے سے کوئی واجب چھوٹا، سجدہ سہو واجب ہو گیا اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا، صحیح، سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد ایسے کام کر دیے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مشغول ہو گیا باتوں میں، اب یاد آتا ہے اٹھ کے چلا گیا، میرا تو قاعدہ اولا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس نماز کو اب اس کو دوبارہ سے دہرانا واجب ہوگا، کیونکہ ایک موقع شریعت مطہرہ نے اس واجب ترک ہونے کی وجہ سے جو نقص آیا، کمی آئی، کوتاہی آ گئی، اس کو دور کرنے کی ایک صورت رکھی تھی سجدہ سہو، اور یہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور نماز پڑھ چکا ہے، مکمل کر چکا ہے، تو نماز ادا ہو گئی لیکن وہ نقص دور نہیں ہوا. اب اس نقص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، یہ واجب ہوگا. اب یہ بھی توبہ کرے گا؟ نہیں، اس کو بھولے سے اگر کوئی واجب چھوٹا ہے تو اس پہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس شریعت مطہرہ نے احادیث کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو اٹھا لیا ہے، یعنی معاف فرما دیا ہے، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے. لیکن جو نقص ہوا، کمی کوتاہی آ گئی، اس کا مواخذہ ہے. بھول چوک کا یعنی گناہ اس کو نہیں ملے گا، باقی کوئی اگر نقصان ہوا نماز میں اس کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب رہے گا. تو اب یہ شرائط، فرائض اور واجبات میں یہ فرق ہوا. شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی، خلاصہ یہ ہے شرائط میں سے کوئی شرط رہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر شرائط مکمل ہیں، فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو نماز شروع تو ہو گئی تھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے شروع تو ہو گئی تھی، کوئی ایک فرض رہ گیا تو نماز ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور واجبات میں سے اگر کوئی رہ گیا تو اس کی 2 صورتیں، جان بوجھ کے واجب چھوڑے گا تو اس نماز کو بہر صورت اس کو دہرانا واجب ہوگا، اور بھولے سے اگر کوئی واجب چھٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہوگا. اچھا، یہ فرائض اگر بھولے سے، ویسے ہوتا تو نہیں لیکن بھولے سے ایک سجدہ کیا اور وہ بھول گیا، 2 سجدے کرنا فرض ہے، تو اب بھی یہ گناہ گار ہوگا؟ بھولے سے اگر سجدہ جو نماز کے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہیں، اگر ایک سجدہ رہ گیا اور اس کو یاد ہی نہیں آیا، نماز پوری کر چکا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے یاد آ گیا تو فوراً پہلے وہ نماز والا سجدہ کر لے. اچھا، سلام پھیر دیا پھر بھی تو یعنی بچت کی صورت ہے. اگر کسی نے بالکل بھی یاد نہیں آیا اور جب سلام پھیر چکا اب اس کی توجہ آتی، واقعتاً اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے نماز کا ایک سجدہ میں نے کیا ہی نہیں تھا، تو چونکہ ایک سجدہ بھی رہ گیا نماز کا، وہ نماز ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، گویا بالکل ختم ہو گئی نماز. تو اب اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا اس کے اوپر لازم ہوگا. فرق کہاں پہ آئے گا کہ اگر فرض رہ گیا تھا اور نماز اس نے اپنے طور پہ پوری پڑھی لیکن اس کو فرض اس نے ادا نہیں کیا تھا تو وہ نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا تو وہ نماز قضا ہو گئی، صحیح، چونکہ ادا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وقت گزرنے کی صورت میں قضا ہو گئی. اور اگر کوئی واجب رہ گیا تھا، نماز کے تمام شرائط فرائض پائے گئے تھے، واجب رہ گیا تھا اور واجب کی صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا تھا، اب اگر نماز کا وقت گزر بھی جاتا ہے تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ادا کر لی تھی، ادا نماز ہو چکی ہے، اس کی کچھ کمی ہے، اس کو دوبارہ اس کو پڑھ کر پورا کر. جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور واجبات کے متعلق مزید بھی سنیں گے انشاءاللہ. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ